صفحہ نمبر 78 سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس کی واحد آتی ہے امرأتن، امرأتن معنی عورت، اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظ ہی، واحد کا لفظ جمع میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی ایسا ہونا چاہیے رجل کا معنی ہے مرد، تو اس کی جمع آتی ہے رجال، رجل سے ہی رجال بنی، جیسا واحد کا لفظ ہے ایسا ہی جمع کر۔ کتاب ان کی جمع ہے کتب، ماء ان پانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے میاہ، ولد ان لڑکے کو کہتے ہیں تو اس کی جمع آتی ہے اولاد، بنت ان کی جمع بنات، زوج ان کی جمع ازواج، ایسے قلم کی جمع اقلام، مسجد کی جمع مساجد، تو جیسا واحد کا لفظ ہوگا ایسا ہی جمع کا لفظ ہوگا۔ لیکن کچھ عربی زبان کے الفاظ ایسے ہیں کہ واحد کا لفظ الگ ہے، جمع کا لفظ بالکل الگ ہے، وہ دونوں جڑتے ہی نہیں، ان کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظ ہی۔ عربی زبان میں ایک عورت کے لیے لفظ بولتا جاتا ہے امرأتن، اسی کو جمع بنانا چاہیے تھا، لیکن امرأتن کی جمع آتی ہے نساء اور نسوتن، تو دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ اس میں یہ لفظ آیا ہے نساء قرآن پاک میں، اسی صفحے پہ تیسری سطر کے بالکل شروع میں دیکھیں وَنِسَاءً، 8ویں سطر کے پھر شروع میں ہے نساء، 10ویں سطر کے شروع میں ہے وَآتُوا النِّسَاء، تو مختلف موقع پر نساء کا لفظ آیا ہے۔ یہ 2-3 جگہ جو میں نے دکھائی، اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سورت کے اندر کچھ عورتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے معنوی اعتبار سے، اس میں 5 اہم امور بیان کیے گئے ہیں۔
ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ان 5 چیزوں کو کہتے ہیں اسلام کے 5 شعبے، 5 ڈپارٹمنٹ۔ ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین موضوع ہے، اہم ترین مضمون ہے معاشرت کا اور معاملات کا۔ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، اس میں درجہ بندی، کس کا کتنا حق ہے، اس حق کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز، معاملہ کس کے ساتھ لین دین کیسے کیا جائے، کون سی صورتیں لین دین کی جائز اور حلال ہیں، کون سی ناجائز اور حرام۔ اس صورت کے اندر معاشرت کے اہم ترین مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور کچھ معاملات بھی۔ معاشرت کا مطلب ہے سوسائٹی میں کس طرح رہیں، کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں مختلف ذہن کے لوگ ہیں، مختلف مذہبوں والے لوگ ہیں، مختلف رشتے ناطے اور تعلقات کے لوگ ہیں، تو جیسی اس کی حیثیت ہوگی ایسا اس کا ایک حق بھی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، قصور رہ گیا تو اس کی وجہ سے ایک قسم کا بگاڑ پیدا ہوگا، ایک تنافر، نفرت کا ماحول پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے ملکی نظام درہم برہم ہوتا ہے، گھر کا سکون بگڑتا ہے۔ اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے عدالتیں اور قانون وجود میں آئے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں عبادات کے سلسلے میں قانون ہو کہ یہ عبادت نہیں کرو گے تو سزا لگے گی۔ مثلا کوئی مندر میں نہ جائے تو اس کو کوئی سزا ہوگی، ایسا کوئی قانون نہیں۔ کوئی سکھ گردوارے میں نہ جائے، کوئی قانون نہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جہاں عبادات کے سلسلے میں بھی ایک نظام ہے عدلیہ کا، کہ اگر کوئی آدمی عبادات نہیں کر رہا ہے تو اس عبادت نہ کرنے پر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو لے دے کے عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ اس نظام کو صحیح اور برقرار رکھنے کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ اس قانون کے ذریعے سے اگر کسی آدمی کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے تو وہ قانون کے ذریعے سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ ایسی صورتیں ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قانون کے ذریعے سے بھی اپنا حق وصول نہیں کر سکتے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی قانون تک پہنچ نہیں ہوتی، رسائی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کریں، کیسے اپنا حق وصول کریں۔ یا یہ کہ پتہ تو ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ سوسائٹی کا اتنا کمزور طبقہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز میں دم نہیں ہوتا، وہ اگر کہیں بھی کچھ تو کوئی ماننے اور سننے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہماری شریعت میں، دین میں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جہاں ایک قانون بنایا نا عدلیہ کا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر اور توجہ دلائی۔ اس لیے کہ جہاں قانون آپ سے حق نہیں دلوا سکتا اور قانون آپ کو حق نہیں دلا سکتا، وہاں سامنے والا اللہ کے خوف کو اور آخرت کے ڈر کو بنیاد بنا کر حق ادا کرنے والا بن سکتا ہے۔ اس لیے سورت کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ پچھلی سورت کا سب سے آخری آیت کا جو حصہ تھا اس میں بھی تقوی کا حکم تھا۔ آپ دیکھیں ایک صفحہ پلٹ کر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیسے ڈریں؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرو گے، اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اللہ کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، نافرمانی ہوگی۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے تو مخلوق میں کمزور طبقے کے جو حقوق ہیں وہ ضائع ہوں گے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت اور آخری وصیت جو فرمائی ہے امت کو، اس میں 2 چیزوں کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی۔ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آخری نصیحت ہے حضرات صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو۔ الصلاۃ کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں، یاد رکھو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز ضائع نہیں کرنا۔ وما ملکت ایمانکم کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ کے نیچے جو طبقہ ہے ان میں سے بھی باندیاں میں نے پہلے بھی بتلایا ہے، مسلمانوں کو اگر فتح حاصل ہو جائے تو غیر مسلمین کا جو مال قبضے میں آتا ہے، ان کے جو لوگ قید میں آتے ہیں،
ان کا مال مال غنیمت کہلاتا ہے، اور قید میں آنے والے لوگ قیدی کہلاتے ہیں۔ جس طرح مال تقسیم ہوتا ہے ایسے یہ قیدی بھی تقسیم ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، ان کا کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا۔ اچھا، جب یہ تقسیم ہو گئے تو پھر یہ آدمی کی ملکیت بن گئے، وہ آگے بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے، مرد کو بھی بیچ سکتا ہے، عورت کو بھی بیچ سکتا ہے۔ کیوں بیچے گا؟ انسان کیسے غلامی کے بندھن میں بن جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر دنیا آواز اٹھاتی ہے اسلام کی اس چیز پہ، چونکہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو تو اسلام کی ان چیزوں پر اعتراض ہے دشمنی کی وجہ سے، اور مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اعتراضات کرتا ہے۔ یاد رکھ لینی چاہیے ایک بات، اسلام پر اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراض کیے گئے ہیں، یہ فی الحال ذہن میں رکھیں بات، دنیا جہان میں جتنے، ان کے شافی وافی جواب ہمارے اہل حق علماء نے دے دیے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی جواب ایسا نہیں ہے جو مسلمان کے لیے ہو، وہ سب غیروں کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے جواب تو ہے، مگر یہ جواب اس کے لیے ہے نہیں، اس وجہ سے کہ اس کو اس جواب کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تب ہے جب وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ مجھے اعتراض ہے لیکن میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر وہ مسلمان بھی ہے اور اعتراض بھی ہے تو پھر اس کی دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جب ہم نے شریعت کو اللہ کا قانون مان لیا تو اس کی جو بات سمجھ میں آئے وہ بھی، جو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی، واجب التسلیم ہے۔ اعتراض کیسا؟ اگر اعتراض ہے تو اس کا مطلب ہے تسلیم ہی نہیں۔ اور جب ہم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا، معصوم مان لیا، تو اب اعتراض کیسا؟ اعتراض خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ مسلمان بھی اور اعتراض بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے اعتراضوں کے جواب ہیں اور وہ سب ان کے لیے ہیں۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں تقوی ہی بنیاد بن سکتا ہے، اللہ کا ڈر ہی بنیاد بن سکتا ہے مسائل کے حل کے لیے۔ ان کمزور طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے باندی، جیسے ہمارے یہاں نا مرد کا درجہ عورت سے زیادہ، اور ماں کا درجہ بہن سے زیادہ، اور بیوی کا درجہ بہن کے مقابلے میں کم، بہن کا زیادہ۔ یہ گھروں میں ہوتا ہے، یعنی ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنی اولاد سے جو مطالبات کرتی ہے بہن نہیں کر سکتی، اور بہن جو مطالبات کرتی ہے وہ بیچاری بیوی نہیں کر سکتی، وہ کرتی ہے تو بہن کھڑی ہو جاتی ہے، جی ہمیں نہیں پوچھتا اور بیوی کے پیچھے لگا۔ یہ درجہ بندی ہم نے کر رکھی ہے۔ اس طرح بچے کے مقابلے میں بچی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں، بچے کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ بچے کو اگر 50 روپے دیں گے تو بچی کو 10 روپے دیں گے، بچے کے لیے 4 چیزیں لائیں گے تو بچی کے لیے 1 لائیں گے، بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے، بچی کو کہیں گھمانے کے لیے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ یہ جو ہم نے فرق کیا ہوا ہے نا، کچھ تو شرعی حدود ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ماحول سے متاثر کر کے درجہ بندی کرتے ہوئے کسی کو بلند جگہ پر بٹھا دیا ہے، کسی کو پست جگہ پر۔ اسی اعتبار سے پھر ذہن بنتے ہیں۔ یہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے نا، اس پر جب زیادتی ہوتی ہے، یہ اپنی کمزوری اور اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کا کسی سے اظہار نہیں کر سکتی۔ بیویاں، بہنیں، چھوٹے یتیم بہن بھائی کہہ نہیں سکتے کسی کو۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس کی نابالغ اولاد اپنے چچا کے ظلم سہتی ہے، لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتی، ان کی طرف توجہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں الصلاۃ، ایک تو نماز کا خیال رکھو، اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حق نماز۔ جو نماز پڑھ لے گا نا پابندی سے، وہ باقی احکامات بھی پورے کرے۔ اور مخلوق کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہے باندی کا، کیونکہ یہ جو کمزور باندی ہوتی ہے اس کو بیچنا جائز، خریدنا جائز، اس کو بغیر نکاح کے بیوی کی طرح رکھنا جائز، اس کا مہر بھی نہیں واجب ہوتا۔ بہت ساری اس کے لیے شرعی چیزیں ہیں۔ کیوں ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے تو سمجھ میں آئے گی بات، کوئی اعتراض کوئی سوال نہیں رہے گا۔ تو حدیث میں اس طرف توجہ دلائی کہ جو آدمی باندی کا حق ادا کرے گا بدرجہ اولا باقیوں کا حق، جو کمزور کا حق خود بخود دے رہا ہے، جو لے نہیں سکتا، تو جو طاقت والا خود اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اس کا حق دینے میں کون سی کوتاہی کرے گا۔ اس لیے تقوی کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور اس آیت کے شروع میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق ہر انسان سے وابستہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں اگر کوئی غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا نہیں، روزہ نہیں رکھتا سزا نہیں. اسی طرح اگر وہ حج نہیں کرتا کوئی سزا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا کوئی، بلکہ ان چیزوں کا اس سے مطالبہ بھی نہیں. لیکن اگر یہ چوری کرتا ہے تو سزا ہے، جیسے مسلمان کو سزا ایسے ہی غیر مسلم کو. اگر یہ فتنہ فساد لڑائی کرتا ہے تو مسلمان کو سزا ہے، غیر مسلم کو. مسلمان قتل کرے گا اس کو سزا ملے گی، غیر مسلم قتل کرے گا اس کو بھی. معاشرت کے حقوق تمام انسانوں سے وابستہ ہیں، اس لیے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا. اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اتقوا اللہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ پاک، پیچھے ہے نا اتقوا اللہ یہاں، لیکن اسلوب انداز جو اختیار کیا گیا اس میں اللہ کی جگہ لفظ رب استعمال. اتقوا ربکم. کیوں؟ وجہ یہ کہ انسان جب کسی کا حق مارتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے جو چیز میں اس وقت ہڑپ کر رہا ہوں نا، اس سے میری ضرورت پوری ہوگی. جو پیسہ میں دبا رہا ہوں، یہ جو زمین دبا رہا ہوں، یہ جو میں اس کو کمزور کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے کوئی نہ کوئی نفع اور فائدہ حاصل ہو. یہ بنیاد ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو کوئی نفع کی غرض ہی نہ ہو تو لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا دنیا میں، فتنہ فساد ہی نہیں ہوگا. ساری فساد کی جڑ اور بنیاد ذاتی مفاد. اس طرف توجہ دلائیے. اتقوا ربکم، جب تم خود مانتے ہو کہ ہماری مشکلیں حل کرنے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس اللہ کے چھوڑ کر اور اس کی حکم کی مخالفت کر کے ان چیزوں سے نفع حاصل کرنا تو بے وقوفی ہے. کیونکہ جس طرح چیزوں سے تم نفع حاصل کرتے ہو، وہ ایمان والے کا یقین ہے کہ چیزوں سے نہیں ہوتا. کون کرتا ہے؟ اللہ. جب اللہ پر اتنا یقین ہے، اس سے ڈر رہا ہے، تو وہ خود ضرورتیں بھی پوری کرے گا اور تم اس کے ڈر کی وجہ سے ظلم و زیادتی اور معاشرت کی بگاڑ سے بھی بچے رہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کا تمہارے اوپر ایک احسان ہے. اس احسان کی وجہ سے، رب ہونے کی وجہ سے تم کو چاہیے اس کے احکامات پورے کرو، ڈرو. دوسرا احسان اس نے کیا، تم کو پیدا کیا. تو خلقکم، تم کو، پوری کائنات کو پیدا کیا. لیکن تمہارے اوپر ایک احسان یہ کیا کہ تم کو عام مخلوق کی طرح پیدا نہیں کیا. کوئی نہیں بتا سکتا سب سے پہلے شیر کا کیا نام تھا، کہاں پیدا ہوا، سب سے پہلے گائے بھینس بیل کون سی تھی، سب سے پہلے دنیا میں مرغی کہاں سے آئی، انڈا آیا یا مرغی آئی، نہیں بتا سکتا. اس روئے زمین پہ سب سے پہلے کس جگہ پر سبزی اگی، کہاں فصل پیدا ہوئی اور کہاں سب سے پہلے پھل لگا، کوئی نہیں بتا سکتا. اس کو پوشیدہ رکھا گیا، مخلوط چیز ہے. جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. سب سے پہلے کس فرشتے کو پیدا کیا، کچھ پتا نہیں. سب سے پہلے کون جن پیدا ہوا، کوئی آتا پتا نہیں. کسی کا سلسلہ در سلسلہ نسب حسب محفوظ نہیں. انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا حسب نسب ایسا محفوظ رکھا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ جو نظام بنایا گیا نا، یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق رکھے گئے ہیں. اور حق آدمی اس وقت ادا کرتا ہے جب کسی کی ہمدردی ہو. چھوٹے بچے کے لیے رات کو آدمی تب جاگے گا، بیوی کے لیے اپنا عیش و آرام اور پیسہ تب خرچ کرے گا، دوست کے لیے قربانی تب دے گا جب اس کی کوئی ہمدردی ہوگی. جس کی کوئی ہمدردی نہیں، اس کے لیے قربانی کیوں دے؟ تو قربانی کے لیے اگر ہمدردی بنیاد ہے، خیرخواہی بنیاد ہے، تو فرمایا دیکھو یہی چیز ہے جو تمہارے اندر خون میں رکھی گئی ہے. خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، تم ایک باپ کی اولاد ہو. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس ایک سے حضرت آدم سے پیدا کیا ان کے جوڑے کو. جوڑے سے مراد ہے ان کی بیوی حضرت حوا. تو ایک مرد عورت ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان سے سارے انسان مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اب جو پھیلی ہوئی مخلوق ہے یہ کس کی اولاد ہے؟ تو سب کی رگوں میں حضرت آدم کا خون. اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم والا، آدم کی نسبت رکھنے والا. تو ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد آپس میں کیا لگتے ہیں؟ بہن بھائی. ہزار اختلاف کے باوجود بہن بھائی کا رشتہ کٹتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہمدردی رہتی ہے.
تو حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ ہمدردی فطری انسان میں رکھی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کرے، ان کے حقوق کو پورا کرے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ تساءلون بہ، تم دیکھتے نہیں ہو جب تمہیں اپنا کوئی حق کسی سے لینا ہوتا ہے نا تو سوال میں اللہ کا نام لیتے ہو، کہتے اللہ سے ڈرو، میرا حق مجھے دو۔ قسم کھا کر لیتے ہو، اللہ کی قسم اس کے ذمہ میرا حق ہے، تو کہتے قسم کھاؤ، قضیہ صاف، میں دے دوں۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا اور اللہ کے واسطے دے دے کر اپنا حق وصول کرنا جب تمہیں یاد ہے، اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ دوسرے کا حق بھی ادا کر دیا کرو۔ والارحام، اور رشتے کے حقوق کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ جو رشتے ناطے کے حقوق ہیں ان کی کوتاہی زیادہ ہے۔ جتنا قریب کا رشتہ اتنے حق ادا کرنے میں زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ جو کبھی کبھی ملتا ہے اس کے ساتھ آدمی اچھی طرح پیش آتا ہے، جو روز ساتھ ہوتا ہے نا اس کے حقوق محفوظ نہیں رہ پاتے۔ تو جتنا رشتہ قریب کا ہو اتنا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ قریب رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا۔ اس لیے دوسرے کو 1000 گالیاں دے تو گناہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جڑ جائیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی۔ بیوی کا رشتہ قریب کا ہے نا، غصے میں طلاق کا لفظ نکل گیا 3 دفعہ، اب کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ جتنا قریب ہے نا اتنا نازک ہے۔ اس کے بعد ماں کا رشتہ ہے، جو قربت بیوی کے ساتھ ہے یہ ماں کے ساتھ نہیں، لیکن ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے تو اب ماں کے ساتھ قربت کا تعلق ہے۔ اس لیے ماں کی ناراضگی اور باپ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی حدیث میں کہا گیا۔ میں جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ کسی انسان سے اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے اس کو دیکھ لو، ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض۔ انہیں علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، ماں باپ کو خوش رکھ رہا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ یعنی اگر تمام احکامات پورے کرنے کے ساتھ ماں باپ بھی خوش ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے قانون بنا دیا گیا، قانون بنا ہوا ہے، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جو قانون کے ذریعے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ میاں بیوی کے کچھ تعلقات ایسے ہیں کہ اگر بیوی کے اوپر شوہر زیادتی کر رہا ہے رات کو اندھیرے میں، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو عدلیہ کیا سزا دے گی اس کو؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، گواہی نہیں ہے، وہ صبح اٹھ کے کہہ رہی ہے اس نے مجھے 3 طلاق دی، شوہر قسم کھا لیتا میں نے نہیں دی، شرعاً تو یہ اس کی بیوی نہیں رہی، حرام ہو گئی، لیکن اگر قاضی مفتی جج کے پاس جائیں گے وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کو کہے گا ثبوت پیش کرو۔ جب ثبوت نہیں ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر ثبوت کے اس کی بات تسلیم نہیں ہوگی۔ قاضی تو یہی کہے گا بھائی تم جھوٹ بول رہی۔ اب یہ کیسے انصاف لے گی؟ اس کو کیسے انصاف ملے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ تمہارے اوپر نگران اور نظر رکھے ہوئے ہے۔ جو حقوق کوئی کسی غریب کمزور کو نہیں دلا سکتا، ان حقوق کو کھا کر تم نہ سمجھو کہ ہم نکل گئے، چھوٹ گئے۔ اللہ کی نظر تم پر ہے، تم پکڑے جاؤ گے اور اس کمزور طبقے کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے قیامت۔ اب ان کی تفصیل شروع ہو گئی آگے، آت الیتامی اموالہم، یہ سبق ہو چکا ہے، میں ویسے ہی اس میں شروع ہو گیا اتنا۔ وآت الیتامی اموالہم، یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم شریعت کی اصطلاح میں اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور بچہ یا بچی ابھی یتیم وہ نابالغ ہو۔ جیسے ہی بالغ ہو جائے تو لفظ یتیم اس کے ساتھ نہیں جڑے۔ یتیم اسی وقت تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے۔ جس کا باپ نہیں وہ بالغ ہے اس کو یتیم نہیں، ورنہ تو ساری دنیا یتیم ہی ہوگی، ہم سارے یتیم ہی ہیں۔ یتیم ٹرسٹ سے جیسے ان غریبوں کو ملتا ہے ایسے سب کو ملنا چاہیے۔ یتیم سے مراد ہے یہاں وہ نابالغ بچہ یا نابالغ بچی جس کا باپ نہ رہے۔ اگر باپ ہے ماں نہیں ہے تو بھی اس کو یتیم نہیں کہیں گے، اور یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا تب بھی یتیم نہیں کہلائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد پھر لفظ یتیمی اس کے لیے استعمال نہیں۔ یتیموں کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کے نابالغ بچے رہ جاتے ہیں،
مرنے والے کی جو پراپرٹی، جائیداد، نقد جنس، جو ترکہ، جو وراثت ہوتی ہے، وہ ان یتیم بچوں کا حق بنتی ہے. شریعت بتلاتی ہے کہ اس کو کتنا ملے. لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے مال کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ نابالغ بچے کا قبضہ شرعاً معتبر نہیں. نابالغ بچے کا یہی وجہ ہے کہ نابالغ سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی. نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج فرض نہیں. ہاں نابالغ پر عشر فرض ہے، عشر، اور صدقۃ الفطر اس کی طرف سے اس کا والی وارث دے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. براہ راست نابالغ سے شرعی احکامات کا مطالبہ نہیں. تو یہ یتیم بچے جب کسی اپنے والی وارث کی کفالت میں آتے ہیں تو ان کی جو وراثت یا جائیداد باپ کی طرف سے ان کو ملتی ہے ورثے میں، وہ بھی اس کے والی وارث کے اختیار اور قبضے میں آ جاتی ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تب دیں گے. تو اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ان یتیموں کا مال ناجائز طریقے پر خرچ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو خبر نہیں، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اور چچا یا جو بھی ہو اس کا بڑا بھائی وہ ناجائز طریقے پر اس کے باپ کی وہ وراثت کا حصہ جو اس یتیم بچے اور بچی کا حق ہے اس کو غلط استعمال کر کے ضائع کر دیتے ہیں یا اس میں نقصان کر دیتے ہیں. اس لیے خاص طور پہ اب یہاں سے بیان شروع ہوا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو دے دو ان کا مال. یتیموں کو ان کا مال دو، لیکن کب دیں گے یہ آگے آ رہا ہے. حالت یتیمی میں، نابالغی کی حالت میں اس کی جائیداد پراپرٹی اس کے حوالے نہیں کی جائے گی، اس پہ خرچ کی جائے گی. بچہ پڑھ رہا ہے، فیس دو، کپڑے لاؤ، کھانا دو، ضروریات دو، علاج معالجہ کراؤ اس کے پیسے سے، لیکن اس کے ہاتھ میں پوری پراپرٹی نہ دو. ہاں 150 روپے، 10-20 روپے جو عام ضرورت کے جیسے بچوں کو دیے جاتے ہیں یہ سب دیجیے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو برے کو اچھے سے، خراب کو ٹھیک سے. اگر یتیم کے مال میں کوئی اچھی چیز ہے اور تمہارے پاس کوئی خراب ہے تو یہ سوچ کر کہ یتیم کو تو پتہ نہیں ہے، اس کی جگہ خراب چیز دے دی، اس کی اچھی چیز دے دی. مثال کے طور پہ باپ مرتے وقت موبائل چھوڑ گیا تھا 20,000 روپے کا، بچے کو تو پتہ ہی نہیں اب کیا ہے، وہ 20,000 روپے کا موبائل خود لے لیا اور ٹوٹا ہوا موبائل اس کی جگہ رکھ دیا کہ تمہارے باپ نے موبائل بھی چھوڑا. ایسے ہی مثال کے طور پہ گاڑی تھی وہ استعمال کر لی. یتیم بچے سے اگر اجازت لیں اور وہ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت قابل اعتبار. گائے تھی، بیل، بچڑا، بکری، یہ چیزیں یہ لیں اور اپنے مال کے ساتھ ملا لی، اور جس وقت وہ بڑا ہوا تو اس کو گائے کے بدلے میں بیل دے دیا، بیل کے بدلے میں بچڑا دے دیا. یہ صورت ہے. بدلنے کی اجازت جو اس حالت میں اس کے باپ کی وراثت کا حصہ اس کو منتقل ہوا ہے، اسی حالت میں اس کو محفوظ رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے آتوا الیتامی، دو ان کو. دیں گے کب؟ جب وہ محفوظ ہوگی. اس سے خود معلوم ہو گیا کہ حالت یتیمی میں اس کے مال کو بچانا یہ بھی ذمہ داری ہے، اور بچا کر اس تک پہنچانا جب وہ بالغ ہو یہ بھی ذمہ داری ہے. اگر خود مرنے کے حالات ہیں، خود مر رہا ہے، تو پھر وصیت کر کے اس پہ گواہ بنا کے جائے کہ میری وراثت اور میری جائیداد یہ ہے، یہ میرے گھر میں جو مال ہے یہ میرے اس یتیم زیر کفالت بچے کا ہے، یہ بچی کا ہے، اس کو دیا جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال کو اپنے مالوں کی طرف یا اپنے مالوں کے ساتھ. لا تاکلوا، مال مت کھاؤ. مال کھانے کا مطلب یہی نہیں ہے منہ سے کھانے کی چیزیں. کھانا عام طور پہ کہتے ہیں ہڑپ کرنے کو، کہتے ہیں اس نے میری گھڑی کھا لی، اس نے میرے پیسے کھا لیے، اس نے میری گاڑی کھا لی، زمین کھا لی. تو کیا مطلب یہ پیٹ میں کھائی؟ کھانے کا مطلب ہے دبانا. قرآن نے اسلوب اختیار کیا ہے جیسے انسان کھاتا ہے نا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو وجود نہیں. ایسے ہی ہڑپ کرنے والے جب کسی کی کوئی چیز دبا لیتے ہیں نا پھر انکار کر دیتے ہیں، کہاں ہے، کیسی ہے، کس نے دیکھی. تو یہ بھی ایک قسم کا کھانا ہی ہوا. یہ محاورہ ہے، نہ ہڑپ کرو، نہ دباؤ، نہ کھا جاؤ ان کے مال کو. الا اموالکم، اس کے دو معنی ہیں الا اموالکم. الا جو ہے نا حرف الا، یہ عربی زبان میں مسافت کو بتانے کے لیے آتا ہے، حد بتانے کے لیے. جیسے بازار تک، مسجد تک، چھت تک، زمین تک، دریا تک. تو لفظ تک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الا. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ٹو.
اس کے 2 معنی ہیں الا کے. ایک تو یہی معنی ہے جس کو آپ کہیں گے اردو میں تک اور انگلش میں کہیں گے. ایک معنی اس کے مع ساتھ، اس کو انگریزی میں ود کہتے ہیں، ساتھ ہونا کسی چیز کے. دونوں معنی، دونوں صورتوں میں ترجمہ الگ ہو. لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کا مال مت کھاؤ تم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے. اگر الا کا ترجمہ کریں مع، کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جب تم اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہو، تمہاری روٹین کی ایک زندگی گزر رہی ہے، اور اسی دوران ایک یتیم بھی آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی آ گیا، تو اس کے مال کو الگ رکھو، اپنے مال کو الگ رکھو، اپنا کھانا الگ بناؤ، اس کا کھانا الگ بناؤ. اگر اسی کے مال میں سے اس کے لیے کھانا بنانا، یہ نہیں ہے کہ اس کی اناج اٹھا کر اس کا اناج اپنی دیگ میں ڈالا، بنا کے کھا گئے. سمجھائیں؟ حساب کتاب الگ رکھنا اور سامان الگ رکھنا 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ جو سامان میرے پاس ہے، یہ سامان ہی میں نے الگ رکھا ہوا ہے، اس کا راشن ہی الگ ہے اور بنتا بھی الگ ہے، تو آسان ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہ الگ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے، لیکن حساب کتاب الگ ہے کہ ہم نے تو 50 کلو چاول لائے ہیں لیکن اس کے 100 کلو چاول ہیں، تو ایک آدمی 100 کلو چاول کب تک کھائے گا؟ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسے ملا کر ہڑپ نہ کر جاؤ. دوسرا ترجمہ اور رہے گا لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم. جب ہم اس کا ترجمہ کریں تک، اب ترجمہ ہوگا نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں تک. اب ترجمہ بدل جائے گا، معنی بھی بدلیں گے. کیا مطلب؟ جب تک تمہارے پاس اپنے گھر میں کھانے کا سٹاک موجود ہے، خود اپنا کما وما کے کھا لیتے ہو، تب تک ان کا مال کھاؤ ہی مت. لیکن جس دن تم خود کنگال ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، تم خود فقیر ہو، تو پھر چونکہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو، اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہو اور اس کے ساتھ اس کو بنا کر دیتے ہو، اس کی نگرانی کرتے ہو، تو حق الخدمت میں اس کی جائیداد پراپرٹی میں سے بقدر ضرورت اٹھا کر خود بھی استعمال کر سکتے ہو. سمجھ میں آیا؟ اور یہ دونوں صورتیں جائز. آگے آ رہا ہے، دیکھو دوسرے صفحے پر، اسی دوسرے صفحے پر 4تھی سطر ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اس سے پہلے ومن کان غنیا فلیستعفف. جو آدمی خود محتاج نہ ہو وہ جہاں تک ہو سکے یتیم کے مال سے استعفاف کرے، بچا رہے. ومن کان فقیرا، جو خود ہی کنگال ہے، محتاج ہے، وہ خود کچھ نہیں ملتا، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ پھر فلیأکل بالمعروف، وہ مناسب مقدار میں لے سکتا ہے. انہ کان حوبا کبیرا. حوب عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہے حبشی زبان کا لفظ، اور اس کے معنی ہیں بڑا جرم. کیا مطلب؟ حوب کا مطلب یہ بڑا جرم ہے. جب عربی میں استعمال ہوا تو ایک تو پہلے سے اس کا ترجمہ تھا بڑا جرم، اور ساتھ میں لفظ کبیرہ عربی کا بھی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا جرم. اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جو بڑے جرائم ہوتے ہیں ان میں بھی درجہ بندی ہے. کچھ گناہوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ سب برابر نہیں ہے. مثال کے طور پہ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے. یہ تینوں گناہ ایسے ہیں جن پر شریعت نے حد لگائی ہے. زانی، اس کو بھی سزا دی جائے گی، شرعی سنسار کریں گے. قاتل کو قصاص میں قتل کریں گے، اور جس نے شراب پیا اس کو کوڑے ماریں گے. تو تینوں گناہ کبیرہ ہیں، مگر ان میں درجہ بندی ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے زنا کرنا. اور زنا گناہ کبیرہ ہے، شراب سے زیادہ سخت ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے قتل کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ تو بڑے گناہوں میں قرآن کہتے ہیں یتیم کا مال ہڑپ کرنا اور کھانا کمزوروں کا حوباً کبیرہ، یہ بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی تلافی مشکل. آگے مسئلہ تھا یتیم بچے اور بچیاں جب کسی کی کفالت میں آ جاتے تھے تو عرب کا ماحول یہ تھا کہ یتیم بچیاں جو ہوتی تھی ان کے باپ کی وراثت کا جو حصہ ان کو ملتا تھا، تو چچا کے، ماموں کے، پھوپھا کے، جو بھی اس وقت کوئی ہوتا تھا، یا بڑا بھائی، ان کے اختیار میں جب یہ آ جاتا تھا نا مال بھی اور یہ یتیم بھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بچیاں جو ہیں جب ان کی ہم شادی کر دیں گے تو یہ جائیں گی ساتھ میں اپنی اس حصے کو بھی. اس لیے بہتر ہے کہ یہ حصہ کسی طرح ہمارے پاس رہے. تو مہذب طریقہ تھا کھانے کا، ناجائز کام کرنے کا خوبصورت طریقہ. اس کا یہ تھا کہ چچا سوچتا تھا مفت کی ہے لڑکی، اپنے بیٹے سے نکاح کر دوں گا،
مہر بھی نہیں دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت دوں گا، اور یہ کوئی بول نہیں سکے، اور پھر نوکرانی کی طرح زندگی بھر رکھوں گا، چونکہ پیچھے کوئی ہے ہی نہیں باپ، تو جیسا بھی ظلم و ستم کریں گھر میں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو، یہ ظلم و زیادتی نہ ہو، تو شرن تو چچیرے بھائی کے ساتھ، ممیرے پپھیرے بھائی کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ والی کو اختیار تھا کہ وہ مصلحت کو پیش نظر رکھ کر اس نابالغ بچی کا اور نابالغ بچے کا نکاح کہیں کر دے جہاں مناسب سمجھے، لیکن فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ ٹکڑا بالکل الگ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ سوال ہے یا یہ شرط ہے، لیکن اس کا جواب یہاں نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو، اندیشہ ہو، خطرہ ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکو گے، کہ اگر یتیم بچی کا نکاح تم نے خود کر لیا، خود جائز تھا لہٰذا اس لڑکی سے نکاح خود کر لیا، چچیرا بھائی یا خالو ماسی کے مرنے کے بعد، یا پھوپھا پھوپھی کے مرنے کے بعد خود نکاح کر لیا، یا اپنے کسی بچے سے نکاح کروا دیا گھر گرانے میں، اور تم کو یہ خطرہ ہے کہ پھر انصاف باقی نہیں رہ پائے گا، کچھ نہ کچھ زیادتی اس کے ساتھ ہو جائے گی، اس کا وراثت کا جو حصہ ہے اس میں خلط ملط ہوگا، یا اس طرح اس کا پورا حق ہم انصاف کے ساتھ نہیں دے سکیں گے یا زیادتی ہوگی، تو پھر ان کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرو۔ یہ قرآن میں نہیں آیا لیکن یہی مطلب ہے اس کا، فلا تنکحوہن، ہرگز ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو۔ اب اگر تم کو نکاح کرنا ہی ہے تو پھر نئی بات ہے، فنکحوا، تو نکاح کرو لیکن ان سے نہ کرو، ما طاب لکم من النساء، اور عورتیں ہیں جو تم کو پسند آئیں۔ طابہ کا مطلب پسند، لیکن لفظ طابہ کا ترجمہ پسند آنا ہے، یہاں ترجمہ پسند آنا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس کا ترجمہ ہم کر لیں پسند آنا تو کسی کو اپنی بہن پسند آ گئی تو، اسی طریقے سے ستیلی بہن پسند آ گئی تو، دودھ شریک بہن پسند آ گئی تو، اس لیے طاب کا ترجمہ ہے احل لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے عورتیں حلال کی ہیں نا، ان میں سے جو تم کو پسند آ جائے ان سے نکاح کرو، کیونکہ تم کو تو اختیار دیا گیا ہے نا، ایک ہی تو نہیں کرنی ہے کہ یہ نکل گئی ہاتھ سے تو کیا ہوگا، ایک تو ہے ہی مثنا، دو کر لو، ثلاثہ تین کر لو، رباع چار، لیکن یہاں دو تین چار کو ضرب نہیں دینی ہے، ورنہ دو کتنے ہو گئے 4، اور تین کتنی ہو گئی 6، اور رباع کا مطلب ہے 4 تو کتنی ہو گئی 8۔ تو لفظ جو استعمال کیا ہے نا، اس کے معنی میں تکرار ہے، لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے تکرار کی گنجائش، اس لیے مسنا کا ترجمہ دو ہے، مگر ترجمہ یہاں کریں گے تم نکاح کرو 2 عورتوں سے، وثلاثہ یا 3 سے، ورباع 4 سے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایک ساتھ اتنے نکاح کر کے 4 بیویوں کو اپنے عقد میں رکھنا چاہے تو 4 تک ایک مسلمان کو اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے مسنا، 2 کر لو، یعنی ایک مری تو دوسری، ثلاثہ 3 مر گئی تو اور 3 کر لو، رباع 4 مر گئی تو اور 4 کر لو، لیکن اور 4 کے بعد پھر اجازت نہیں، 4 کی حد پر رکنا ہے۔ بیک وقت کتنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں؟ 4 عورتیں نکاح، ان 4 میں سے ایک مر جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر نہیں، جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو تب تک نہیں کر سکتا، عدت میں وہ بیوی ہے، عدت بھی ضروری ہے، عدت کے بعد ہی فارغ ہوگی وہ، جیسے عورت عدت میں نہیں کر سکتی نا، ایسے مرد کو بھی ایک موقع پر عدت گزارنی پڑتی ہے، اور مرد کی عدت یہ ہے کہ اس کی 4 بیوی میں سے اس نے ایک بیوی کو دے دی ہے طلاق، تو جب تک یہ طلاق شدہ بیوی اپنی عدت پوری نہیں کرے گی تب تک اس کو چوتھی بیوی کرنے کی اجازت نہیں، مرنے پر نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ تم 4 بیویاں 3 یا 2 رکھ کر ان میں بھی انصاف نہیں کر سکو گے، انصاف سے مراد حقوق واجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، فواحدۃ، تو پھر ایک پر ہی رکو، او یا تم کو ایک پر بھی، ایک بیوی رکھ کر بھی اس کے حق ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے،
انصاف نہیں کر سکتے. ما ملکت ایمانکم، پھر باندیوں کے ساتھ کرو، اس لیے کہ ان کے حقوق بہت کم ہوتے ہیں، ان کو مہر نہیں دینا. اب حقوق جو ہے نا عورت کے، وہ دو طرح کے ہیں، دو طرح کے حقوق ہیں. ایک حق ہے اس کے نان نفقے اور سکنے کا، اخراجات، رہنے کے لیے گھر، کھانا پینا کپڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج معالجہ، اور اس کی بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کے جائز مصارف خرچے. ایک تو یہ حق ہے. دوسرا حق ہے عورت کا جنسی حق. تیسرا حق ہے عورت کا پیار اور محبت کا حق. یہ تین حقوق ہیں. قرآن نے یہ جو فرمایا نا تم انصاف نہیں کر سکتے، تو ظاہر بات ہے اگر کوئی آدمی انصاف نہیں کر سکتا ایک عورت سے بھی، تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ ہے کہ یہ آدمی نامرد ہے، پھر تو اس کو نکاح کرنا حرام ہے، یہ باندھی کے ان بھی نہیں رکھ سکتا. اس لیے یہاں جنسی اعتبار سے ضرورت پورا کرنا مقصد نہیں ہے، نان نفقے، خرچے اور اخراجات اور محبت اور اس کا اظہار جو ہے اس اعتبار سے انصاف مراد ہے کہ ظاہری برتاؤ بیویوں میں، ان کے ہاں باری کا انتظام، کس دن کس کے پاس رہیں گے، دن متعین کرنا ضروری ہے، چاہے 2 دن کے بعد بدلے، چاہے 3 دن کے بعد بدلے، چاہے 1 دن کے بعد بدلے، ترتیب بنا، یا ہفتہ ایک ہفتہ اس کے پاس، ایک ہفتہ، جیسے اتفاق سے طے ہو جائے. سب کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایسا کر کے دکھا. اور جس آدمی کو اس کی گنجائش نہ ہو کہ وہ مہر نہیں دے سکتا، وہ جگہ نہیں دے سکتا، پورا کھانا پینا نہیں، پھر وہ باندی سے اپنی ضرورت پوری کر لے، اس لیے کہ باندی کا خرچہ لازم نہیں ہوتا، اس کو مہر نہیں دینا پڑتا، وہ خود بھی بیچاری محنت مزدوری کرے گی، کمائے گی، خود بھی کھائے گی، تو اپنا بھی گھر چلے گا. لیکن اب تو ایسی صورت ہے نہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ چیز نا انصافی سے بچانے والی اور انصاف کی زیادہ قریب رکھنے والی. کیا؟ ایک بیوی. سمجھ میں آ رہی؟ ایک بیوی ہوگی تو انصاف کے زیادہ قریب رہے گا آدمی. یہ نہیں فرمایا کہ ایک بیوی ہوگی تو پورا انصاف ہوگا، 2 میں خطرہ ہے، پر فرمایا ایک ہوگی تو انصاف کے زیادہ قریب رہو گے. کیا مطلب؟ کہ ایک پر بھی ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں، لیکن ظلم سے بچنے کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر ایک ہوگی تو انصاف کرنا آسان ہو جائے گا، 2 میں ذرا دشواری ہوگی، 3 میں اس سے زیادہ، 4 میں اس سے زیادہ. اس لیے فرمایا ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے. باقی رہ گیا نا انصافی کسی کی فطرت میں ہو تو وہ ایک پر بھی ظلم و زیادتی کرے گا، جیسے آج ظلم و زیادتی بیوی پر ہو رہی ہے. آج بیوی اجازت ہی نہیں دیتی ہیں، اس لیے دوسرے کی اچھا کرتی ہیں، اجازت نہیں دیتی. ظاہر ہے کہ جو آدمی آج کے دور میں دوسرا نکاح کرے گا، اللہ ماشاء اللہ، جب کبھی کہتے ہیں 99.99 وہ ہے نا 99%، نہ وہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کوئی آدمی ہو، ورنہ جس نے دوسری شادی کی تو نا انصافی لازم کرے. آگے آ بھی رہا ہے نا انصافی. دیکھو اسی پارے میں صفحہ نمبر 100، صفحہ نمبر 100، آیت سطر نمبر 4، صفحہ نمبر 100، سطر نمبر وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہے کتنی ہرس کرو، کتنی کوشش کرو، لن تستطيعوا، تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، ان تعدلوا بین النساء، تم 2 3 4 بیویاں رکھو پھر انصاف کر سکو. قرآن کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب سوال ہے کہ جب قرآن کھل کے کہہ رہا ہے تم 2 میں انصاف ہی نہیں کر سکتے ہو، اور ادھر سے انصاف کا حکم ہے، تو پھر 2 بیویوں کی اجازت کیسے مل گئی؟ اگر یہ کہا جاتا کہ کوشش کرتے رہنا اور انصاف ضروری ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ لن تستطیعوا، ہرگز بھی تم انصاف نہیں کر سکتے، تو ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے یہاں جو انصاف ہے اس سے مراد کوئی اور چیز ہے، وہاں جو انصاف ہے اس سے مراد وہاں حقوق واجب ہے. یہاں جو انصاف ہے وہ دلی محبت ہے، کہ 2 بیوی میں سے ظاہر ہے ایک کی محبت زیادہ ہوگی، اس لیے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل،
دل کا رجحان اگر کسی کی طرف ہو، کوئی زیادہ خدمت گزار ہے، اچھی طرح پیش آتی ہے، ایک بیوی کچن سے کہتی ہے جگس خدا ہے سوال، دوسری کہتی ہے ٹھوٹ، وہ باہر جوتے اٹھا کر سامنے رکھتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی محبت زیادہ ہوگی۔ ایک ہے جو شوہر کے آنے پر دروازے پر کھڑے ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتی ہے، جا کر پہلے ہی فوراً بٹھا کر اس کو کانگڑی پانی چائے دیتی ہے، اور دوسری بیٹھی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کیا ہونا، کہتے ہو سکھ، تو اس میں تو فرق ہوگا ہی نا۔ تو یہ جو دل کا میلان اور رجحان ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، اس پر پکڑ بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک کام کرنا، فلا تمیلوا کل المیل، اس کی وجہ سے پورا ایک کی طرف نہیں جھک جانا، حقوق واجبہ جو ہیں ان میں برابر تم کو اعتدال کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا یا اللہ ھذا قسمی، یہ میری تقسیم ہے کہ میں ہر دن ایک ایک باری متعین کی ہے ان کے ہاں جاتا ہوں، سب کی رعایت کرتا ہوں، نہ نفقے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہ فرما۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال اور عدل کا مقام یہ تھا کہ جب آپ کو تکلیف شروع ہوئی ہے وفات کی، اس وقت آپ کی چاہت یہ تھی کہ میرے آخری دن اور آخری وقت حضرت عائشہ کے ہاں گزرے۔ اگر آپ یہ فرماتے آپ کو حق تھا، اجازت تھی، اور تمام ازواج مطہرات آپ کی سہولت کے لیے اس کی اجازت دے، آپ نے نہیں کسی سے اجازت مانگی، اظہار بھی نہیں کیا، بس آپ روز پوچھا کرتے تھے آج کس کے ہاں مجھے ٹھہرنا ہے، آج مجھے کس کے ہاں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت ایسی تھی، حضرات ازواج مطہرات کی، سب نے بیٹھ کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز کیوں پوچھتے ہیں، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے ہاں کس دن ٹھہرنا ہے، وہ دن کب آئے گا، اس لیے ہم سب دستبردار ہوتی ہیں، سب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اپنے حقوق معاف کرتی ہیں، آپ کے جو جتنے بھی علالت کے ایام ہیں آپ حضرت عائشہ کے ہاں چلے جائیں، تو آپ نے پھر وہاں جا کر آرام فرمایا۔ ورنہ اگر آپ چاہتے تو، اللہ کے نبی تھے، حکم فرماتے تھے مجھے وہاں رہنا ہے، تو کون مخالفت کرتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہاں عورتوں کا حق اب شروع ہو گیا، عورتوں کا حق مالی۔ مہر شریعت نے واجب کیا ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو بھی مہر متعین ہو جائے رضامندی کے ساتھ وہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر فوری مطالبہ ہے تو فوری دینا ہوگا، معجل عین کے ساتھ، اور اگر فوری عورت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے تو تاخیر سے جب وہ مطالبہ کرے، عند طلب جب وہ مطالبہ کرے گی اس وقت دینا ہوگا، لیکن جو طے ہوا ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دیا کرو عورتوں کو، نساء سے مراد یہاں بیویاں ہیں، بیویوں کو، یا نساء سے مراد ہے دلہنیں۔ اصل میں مہر دو آدمیوں کو دینا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شوہر کو، تو شوہر کس کو دے گا مہر؟ بیوی کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں دیتا، وکیل کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے نا، تو آت النساء کہہ کے اشارہ کیا کہ بیوی کو نہیں دینا، عورتوں کو دینا ہے۔ لہٰذا جو بھی دلہن ہوگی جس کا نکاح ہو رہا ہے، چاہے براہ راست مرد اس کو دے رہا ہے، چاہے وکیل کے ہاتھ میں پکڑا ہے، اس کو بھی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ بچ مول تو بکیس تھا پانے سے اجازت نہیں ہے، یہ کس کو دینا ہے؟ بڑا بھائی ہو، باپ ہو، دادا ہو، خالو ہو، یا وکیل ہو، سرپنچ، نمبردار، انہی لوگوں کو وکیل بناتے ہیں نا نکاح میں، کہتے ہیں گام جٹ کے ساتھ وکیل، یہ تھوڑا عزت وزت ہے اس کی۔ حالانکہ عورت کا وکیل ہونا چاہیے اس کا باپ، یا ہونا چاہیے بڑا بھائی، یا ہونا چاہیے دادا یا چاچا یا ماموں، خالو اور پھوپھا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونے چاہیے ماں جو والی ہیں اصل میں۔ تو جس کے ہاتھ میں بھی مہر کی رقم پہنچ جائے، مہر کے کاغذات پہنچ جائے، آت النساء، ان کو چاہیے وہ عورتوں کے حوالے کر دیں۔ اس سے پتہ چلا مہر کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے، شوہر کا حق نہیں ہے، اس سے مطالبہ کیا گیا، تو باپ کا حق بھی نہیں ہے، بھائی کا حق بھی نہیں ہے، عورت ہی کا حق ہے۔ نحلتن، خوشی خوشی دیا کرو، تاوان سمجھ کے نہ دو، اتنا دینا پڑ گیا، یہی تو حق واجب ہے، یہ دو گے تو اس سے محبتیں بڑھے گی، اس سے تمہاری بیوی کی عزت بڑھے گی کہ تم نے ایک سڑک سے اٹھا کر نہیں لایا ہے، تم نے کسی گھر میں اس کی کوئی قیمت دی ہے، اور تب جا کر تم نے اس کو اپنے گھر میں لایا، اس کی بھی اس میں عزت ہے۔ لہٰذا اپنی حیثیت کے مطابق دو، بہت معمولی بھی مہر نہ رکھو،
شادی پر اگر کوئی آدمی 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے تو اس کو بیوی کا مہر 10,000 20,000 رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جو آدمی ڈیکوریشن پہ کھانے پر 4 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے وہ کیوں 10-20,000 روپے مہر رکھے گا؟ اسے 1 لاکھ روپے مہر لینا چاہیے. اگر ہے ہی نہیں گنجائش تو پھر شادی پہ کیوں لگا رہا ہے یہ خرچے، قرضہ کیوں اٹھا رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جس آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ بیچارہ بہت بڑی دعوت نہیں کر سکتا، وہ اس اعتبار سے دے گا. بڑی مصیبت یہ ہے مہر کے وقت نوک جھونک ہوتی ہے، 21,000 20,000 25,000 اور باہر واضح کو کتنا دینا ہے؟ 20,000 روپے واضح بھی لے جا رہا ہے اور بیوی کو بھی کتنا دے رہے؟ 20. جس نے ٹینٹ لگایا وہ 50,000 لے رہا ہے اور بیوی کو کتنا رہے؟ 30,000. مولوی صاحب کو 500، مسجد کو 500. عجیب بات. اگرچہ مولوی صاحب کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے، امام صاحب کو یا مسجد کو ایسے موقع پر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آدمی کھلا خرچ کر رہا ہے تو اس طبقے کو یاد رکھے اور دل کھول کے دے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر فا عربی زبان میں فا کا مطلب ہے پھر، اور پھر کہتے ہیں وقفے کے بعد کسی چیز کا آنا. جیسے پہلے پانی پھر چائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے پانی لے آؤ، جب پانی پی لیں گے پھر چائے پئیں گے. یہ نہیں ہے کہ چائے اور پانی کو مکس کر کے لاؤ. مطلب یہ آت النساء صدقاتہن، پہلے تو ان کا مہر ان کے حوالے کر دو، پھر جب وہ قبضے میں لے لیں تبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر نفس کی خوشی سے، طیب نفس سے اس مہر میں سے کچھ یا پورا تم کو دے دیں. فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اس کو خوشی خوشی لے لو، خوشی خوشی استعمال کرو، خوشی خوشی کھاؤ. یہ کون لے گا؟ تبن لکم، تمہارے لیے. تم چاہے شوہر ہو، بیوی اپنے شوہر کو مہر واپس کر دے، یا اپنے مہر کو اٹھا کر باپ کو دے دے یا بھائی کو دے دے، شوہر کو اعتراض کا حق نہیں. یا مسجد کو دے دے، کسی کو بھی دے دے، شوہر نہیں کہہ سکتا کیوں دیا، کیسے دیا، یہ اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو حق اعتراض. لیکن اگر بیوی کے ہاتھ میں مہر دیا ہی نہیں اور رسم و رواج سے متاثر ہو کر بیچاری نے، ماحول سے متاثر ہو کر پہلے ہی کہہ دیا جاؤ میں نے معاف کیا ہے، تو یہ معافی قابل قبول نہیں، معاف نہیں ہوگا. اسی طرح اگر شوہر نے اس کو کہا ہے کہ تو معاف کر اور اس نے معاف کر دیا، چاہے یہ دباؤ میں لا کر معاف کرایا، چاہے پیار محبت میں معاف کرا دیا، محبت جتا کر، پیار جتا کر، ہے نا، معاف کروا دیا. بیچاری بھولی والی ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے میرا ہی گھر ہے سب کچھ ہے، تو ایسا معاف کیا ہوا معاف نہیں ہوگا. مرنے پر، شوہر کے مرنے پر اس کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے مہر اٹھا کر اس کی بیوی کو دینا پڑے، پھر جائیداد تقسیم ہوگی. یہ قرضہ ہے، یہاں نہیں دے گا تو قیامت میں دینا ہوگا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، بس کریں. نہیں، یہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. پیچھے آیت آئی تھی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو. یتیموں کو ان کا مال کب دیا جائے گا، کس حالت میں دیا جائے گا؟ کوئی وقت متعین ہے، کوئی عمر کی حد متعین ہے یا نہیں؟ اس آیت میں آپ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے باپ کے مرتے ہی یتیموں کے حوالے ان کا مال کر دو، وہ تو ضائع کر دیں گے، ان سے تو کوئی بھی چھین لے گا، کوئی بھی ہڑپ کر لے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نا سمجھ اور کم فہم لوگوں کو نہ دو ان کا مال. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے. قیام کا مطلب زندگی گزارنے کا سامان. مال زندگی گزارنے کا سامان ہے. مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے خیر کہا ہے، اللہ کا فضل کہا ہے. تو اگر کہیں یتیم بچے ہوں، ان کی وراثت کا مال کسی والی وارث کے قبضے میں ہو، تو جب تک وہ یتیم ہے اس وقت تک تو ان کو نہیں دیا جائے گا. یتیمی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں تب بھی فوراً نہ دو، پہلے دیکھ لو کہ یہ اس کی حفاظت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اگر بالغ ہونے کے بعد بھی یہ بیچارہ ایسا سیدھا ہے کہ اس کو 100 اور 10 کے نوٹ میں فرق ہی معلوم نہیں، اس کو دکان سے چیز لانے کے وقت پتہ ہی نہیں دینا کتنا ہے لینا کتنا ہے، ایسا سیدھا ہے،
تو جیسے پاگل کو مال نہیں دیا جائے گا، ایسے ہی اس طرح کے ناسمجھوں کو مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ کیوں؟ جعل اللہ لکم قیامہ، اللہ نے اس مال کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ جب تم ان کے ہاتھ میں دو گے یہ ضائع کر دیں گے تو معاش کیا رہے گا ان کے پاس، اس لیے حفاظت کرنی ہے۔ البتہ ایسے ناسمجھ اور کم فہم بچوں کے بارے میں اب انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ کب سمجھدار ہوں گے۔ جب یہ سمجھدار ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگلے صفحے میں آ رہا ہے، اگلے صفحے میں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس وقت تک اپنے پاس رکھو۔ البتہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ اسی سے، ان کی جو ضرورتیں ہیں نا وہ ان کے مال سے جائز طریقے پہ پوری کرو۔ لیکن جب وہ تم سے کہیں ہمارے باپ کی وراثت ہمیں دو، قولوا لهم قولا معروفا، تو ان کو مناسب بات کہو، یہ مت کہو کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، یہ کہو کہ بیٹا تمہارا ہی ہے، تمہارے ہی لیے، لیکن تم ابھی اس کو سنبھال نہیں سکتے، ہم نے محفوظ اپنے پاس رکھا ہے، تھوڑے سے سمجھدار ہو جاؤ، انشاءاللہ تم کو تمہارا مال۔ اس کو یہ نہ لگے کہ کھا گئے، بھری مجلسوں میں کہو اس کے سامنے کہ لوگوں گواہ رہو یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو پورا شعور نہیں ہے، اس کا مال ہے میرے پاس، اس کو لگے کہ ہڑپ۔ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے حالات سامنے رکھو تاکہ اس کو یقین رہے کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس لیے یتیموں کو آزماؤ، ابتلا ان کو آزماؤ جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ آیت جو ہے نا اس کی تفصیل ہے بہت بڑی۔ نکاح کی عمر کو پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے نکاح کی عمر کو پہنچنے کا مطلب ہے جب تک وہ بالغ نہ ہوں، جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی تربیت شروع کرو، ان کو آزماؤ۔ کیسے آزمائیں گے؟ ان کے ذمے کچھ کام لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر دیکھو کیسا کر رہے ہیں، باہوش بھی ہیں کہ نہیں۔ کبھی دکان پہ کوئی سامان لینے کے لیے بھیج دو، 30 روپے دے دو، 35 روپے دے دو، کو 17 روپے کا فلاں چیز لانا، 2 کی فلاں چیز لانا، باقی کتنے پیسے بچے؟ کوئی چیز لینے کے لیے بھیجو، دیکھو اچھی لاتا ہے کہ بری لاتا ہے۔ کسی سے کوئی چیز منگواؤ، ان کے ذریعے سے کسی کو کوئی چیز پہنچواؤ، دیکھو امانت دیانت صحیح کیسا ہے، کام کاج کیسا کرتا ہے۔ الٹے سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے عقل شعور نہیں۔ یہ بلوغت سے پہلے اس کی تربیت کر کے تیار کر لو تاکہ بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بلغ النکاح کا مطلب ہے نکاح کی عمر کو پہنچنے، یعنی بلوغت کی عمر، کیونکہ بالغ ہی کا نکاح ہوتا ہے نا، نابالغ کا نکاح نہیں ہوتا۔ ایک مطلب اور ہے اس کا بلغ النکاح کا۔ بلغ النکاح کا مطلب ہے بالغ ہونے کے بعد بھی فوراً نہ دو، بلکہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے۔ نکاح کی عمر کو جب آدمی پہنچتا ہے اس وقت اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ بیوی آئی کہ اس کو کھلانا بھی ہے، پس انداز کیسے کرنا، بچانا کیسے ہے پیسہ، گھر بنانا کیسے ہے۔ تو جب اتنا شعور پیدا ہو جائے جس شعور پر نکاح ہوتا ہے، یعنی کم سے کم 18 سال سے کی عمر، اچھا ایک تو قانونی 18 سال ہے، یہ نہیں، شریعت نے بھی بعض موقعوں پہ 18 سال کا لحاظ کیا ہے، اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں 18 سال بھی لکھے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہندوستان کے قانون میں جو 18 سال بلوغت کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ شریعت سے متصادم ہے، وہ ٹکراؤ ہے، وہ تو نابالغ مانتے ہیں اس کو کہ 18 سال سے پہلے اگر اس نے کوئی جرم بھی کیا تو نابالغ سمجھیں گے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، بلوغت ایک الگ چیز ہے اور بلوغت کے بعد باشعور ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جب انسان نکاح کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نکاح کیا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، بیوی بچوں کو کیسے پالنا ہے، جب یہ سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو آزما کر پھر حوالے کرو مال۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم کو محسوس ہو ان کے اندر سوجھ بوجھ کچھ، رشدن منے کچھ سوجھ بوجھ، مکمل عقل مند نہیں، مکمل عقل مند تو ہم بھی نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی دھوکہ کھاتے ہیں، ہم سے بھی نقصان ہوتا ہے، یعنی بس اتنا ہے کہ سنبھال لے گا اپنا، کچھ چل لے گا تو بس انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی اس کی، تو بس اس پر دے دو۔ اب اس کو پورا پی ایچ ڈی بنانے کی فکر میں اس کا مال دبا کے مت رکھو، جب یہ پی ایچ ڈی کرے گا تب دیں گے، نہیں 8ویں تک پڑھ لیا اس نے، اس کو ضرب جمع تفریق تقسیم تھوڑا بہت آتا ہے، 100 میں سے 10 نکالے باقی 90 بچے، ہے نا، 25 نکالے باقی 75 بچے، 10 روپے کا سامان لینا ہے باقی 90 لینے ہیں، 90 کا سامان لینا ہے باقی 10 دینے، یہ سمجھ میں آ گئی کہاں سے کیا لانا ہے، بس حوالے کرو اس کے، باقی اللہ مالک ہے اس کا۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 25 سال کی عمر حد ہے، 25 سال کی عمر اگر سوجھ بوجھ ہو
تو پھر تو دینا ہی ہے. سوجھ بوجھ نہ ہو تو 25 سال تک انتظار کرو. 25 سال کے بعد بھی اگر لگتا ہے تم کو سوجھ بوجھ نہیں ہے تو دے دو اب. البتہ اگر یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو پھر اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کو بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ ہڑپو نہ کھاؤ تم ان کا مال اسرافن، ضرورت سے زیادہ، وبدارن، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. والی سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کا میرے پاس ہے، جلدی جلدی ختم کر لو، کسی کام میں لگا دو، یہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کو دینا پڑ جائے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بڑا ہو کر اپنا مال لے نہ لے، ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے یا جلدی جلدی اس کو نمٹایا جا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ومن کان غنیا فلیستعفف، جو ضرورت مند نہ ہو، غنی ہو، اس کو چاہیے استعفاف کرے. استعفاف بنے بچا رہے، اس سے، اس مال کو دور رکھے اپنے سے، بس حفاظت کرے، حوالے کرے. ومن کان فقیرا، ہاں جو خود فقیر ہو، فقیر کا مطلب ہے خود کچھ ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، تو چونکہ اب اس کو خدمت بھی کرنی ہے یتیم کی، اور یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو اس پہ تو ملازم لگانا تھا نا اب، لیکن اب یہ خود ملازم بنا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو حق الخدمت، اس کا کچھ معاوضہ، فلیأکل بالمعروف، مناسب سا معاوضہ لے لے. معروف کا مطلب ہے مناسب سے، جس سے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو گے، جب تم کو لگے کہ اب یہ بالغ ہو گئے، باشعور ہو گئے، تو اس وقت یتیموں کا مال یتیموں کے حوالے کرو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ ضرور بنا لو، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی انتشار ہو، کوئی ان کے کان بھر دے کہ فلاں چیز کھا لی، فلاں کھا لی. تو جس وقت تمہارے قبضے میں مال آئے اس وقت بھی گواہ بناؤ، ڈیٹیل لکھو کیا کیا لیا. جب دے رہے ہو اس وقت بھی تحریر لکھو، گواہ بناؤ، تاکہ کل کوئی انتشار اور اختلاف ہو تو تمہارے پاس ثبوت رہے، تم اپنا آپ بچا سکو. ایسا نہ ہو ساری زندگی خدمت بھی کی، مال بھی دیا، حوالے بھی کیا، بعد میں الزام لگ گیا. تو عزت نفس بھی بچانی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، رہی بات اصل حساب و کتاب تو اللہ لینے والا ہے. جو کوتاہی کمی ہوگی اس کا حساب تو اللہ کے ہاں ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن دنیاوی اعتبار سے تنازعات سے بچنے کے لیے اور عدلیہ کے حوالے ہونے سے اور قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے لکھت پڑھت اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس سے پچھلی آیت میں جو یہ آیت ہے نا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اس آیت میں علماء فرماتے ہیں عموم ہے. عموم کا مطلب ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ مِنَ الْيَتَامَى، یتیموں میں سے جو بے شعور ہیں ان کا مال ان کا نہ دو، بلکہ یوں کہا جا رہا ہے جو نہ سمجھ ہوں، اموالکم، اپنے مال ان کو نہ دو. تو جس طرح میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں کسی یتیم کو نابالغی میں اس کا مال دے دوں، اس طرح میرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں اپنا مال اپنے بے شعور بچے کے حوالے کروں. یتیموں کے ہاتھ میں مال دینے کی اجازت نہیں، تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنی پراپرٹی حوالے کرنے کی اجازت ضائع کر دیں گے نا. اور جو بچے بڑے ہیں لیکن سفہا ہیں، سفہا کے دو معنی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ بیچاروں کو سوجھ بوجھ نہیں، کمز ہے. دوسرا مطلب ہے سوجھ بوجھ پوری ہے مگر سفی ہے. سفی معنی غلط فطرت والا ہے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا ہے. تو ایسے بچوں کو کھلا پیسہ دینے کی اجازت نہیں، ناجائز اور حرام میں قرآن نے منع کر دیا ہوا ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی یا میرا بچہ اور بچی مجھ سے جو 100-200 ہزار روپیہ وصول کر رہے ہیں نا، یہ ناجائز طریقے پر اس کو خرچ کریں گے، سگریٹ پئیں گے، نشہ کریں گے، یہ لڑکا لڑکیوں پر پیسہ خرچ کرے گا، اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو ایسے بچے کو لاڈ پیار اور محبت میں پیسہ دینا ناجائز اور حرام ہے. اس سے پوچھا جائے کہ تم کو کیا ضرورت ہے، جو چیز ضرورت ہے وہ لا کر دیں گے، پیسہ ہاتھ میں نہیں. اگر ایسا کیا تو قرآن نے یہ جو منع کیا ہے اس ممانعت کے باوجود اس طرح کا معاملہ کرنا اور اپنا مال حلال طیب پیسہ بے وقوفوں کو اور اس طرح کے بے ضمیر بچوں کو، بد فطرت بچوں کو دے دینا، یہ مال کا ضیاع اور نقصان ہے. اس پر اللہ کے ہاں پکڑو. بہت سارا مضمون باقی رہ گیا، انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پھر پیدا کیا اس کا جوڑا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین کے اندر بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ نظر رکھے ہوئے ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو.
ولا تتبدلوا الخبیث، یتیموں کو انہی کا مال دینا ہے، اپنا مال اس کے بدلے جو ان کا ہے وہی دو، برا ہے دو برا دو، اچھا ہے دو اچھا، جو ہے وہی حوالے کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، برے کو نہ بدلو اچھے سے، اپنے برے کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، ہاں اگر کوئی مال ایسا ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور فی الحال اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپائر ہونے والی کوئی چیز ہے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کو بیچ دو یا اس کو استعمال کر لو اور اس کے بدلے میں کل یہی چیز اس کو واپس کرو۔ انہو کان حوبا ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، یا ان کا مال اپنے مالوں کی موجودگی تک مت کھاؤ، دونوں سمجھ میں آگے نہ مانا۔ انہو کان حوبا کبیرا، یقیناً وہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو یتیم بچیوں کے سلسلے میں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے نکاح کے بعد، تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بات ختم ہو گئی، اب نئی بات شروع ہوگی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ان کے ساتھ جو حلال ہیں تمہارے لیے عورتیں، مثنا دو ہوں، وثلاث تین، ورباع یا چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو ڈر ہو اس بات کا کہ تم ایک کے بارے میں بھی ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، تو فواحد، پھر ایک ہی سے کرو، او یا ایک کے بارے میں بھی تم انصاف نہیں کر سکتے، ما ملکت ایمانکم، تو اپنی باندیوں سے ضرورت پوری کرو۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، جتنا کم تعلق ہوگا اتنے حقوق بھی کم ہوں گے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کا مہر دے دیا کرو خوشی خوشی، جس کے قبضے میں بھی ہے، شوہر کو چاہیے وہ بیوی کو دے دے، اور شوہر نے اگر وکیل کو یا شوہر لڑکی کے اولیاء کو دیا، ان کو چاہیے وہ لڑکی کے حوالے کر دے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے تم کو دے دیں، عن شیء، کچھ منہ، اس میں سے کچھ دے دیں یا سارا دے دیں، واپس کر دیں، نفسن، طیب نفس سے، طیب نفس اور طیب قلب سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایک ہوتا ہے طیب نفس، ایک ہوتا ہے طیب قلب، اس میں فرق ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ قَلْبًا نہیں کہا، نفسن کہا، ایک ہوتی ہے دل کی خوشی، ایک ہوتی ہے نفس کی خوشی، اس میں فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جی انسان کا نہیں چاہتا۔ قرآن کہتے نہیں جی چاہنا چاہیے، وہ جی سے دے تب، یہ کیا ہوا، دل کو تو وہ مطمئن کر لے گی۔ آپ اگر کسی آدمی کو رشوت کا 10,000 روپیہ دے رہے ہیں تو دل کو مطمئن کرتے ہیں نا، کیوں؟ 10,000 کے بدلے میں 10 لاکھ روپے مل رہا ہے، تو دل مطمئن ہے۔ لیکن وہ 10,000 جو تم دے رہے، کیا انسان کی طبیعت چاہتی ہے دینے کو؟ پیسے کی محبت کہتی ہے یہ 10 بھی نہیں جانے چاہیے، تو دل کو تو انسان مطمئن کر لیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نا ان کے دل کا اطمینان نہیں چاہیے، دل تو اس بیچاری کا مطمئن کر ہی لو گے تم کسی نہ کسی بہانے، یہ مکان تمہارا، یہ وہ خوشی سے دے۔ اب خوشی سے دے رہی ہے یا نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت تھانوی نے فرمایا اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ سارا مہر اٹھا کے اس کے حوالے کرو اور کہو لو بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میں فارغ ہو گیا اس قرضے سے، تیری چیز تیرے حوالے، تو کھا رکھ، مکان میں لگا، بچوں کے لیے رکھ، یا ماں باپ کو دے دے، میرے اوپر یہ قرض تھا میں نے دے دیا۔ جب اس کو لگ جائے نا کہ بالکل اس نے قرض سمجھ کے دیا ہے، پھر اگر وہ واپس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے خوشی سے، اور جب تک ہاتھ میں نہیں دیا ہے تب تک جو معاف کرا رہے ہو بیچاری مطمئن ہے، طیب قلب سے تو دے رہی ہے لیکن طیب نفس سے یعنی فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تم کھا سکتے ہو اس کو راضی خوشی، ورنہ جبرن کھا رہے ہو، راضی خوشی نہیں۔ راضی مطلب وہ راضی رہے، خوشی مطلب پھر تم خوش ہو کے کھاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ راضی نہیں ہے، تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور کم فہم اور ناسمجھوں کو نہ دو، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، وہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ ورزقوہم فیہا وکسوہم، ہاں ان پہ خرچ کرو، کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور تسلی کے لیے مناسب باتیں کہتے رہو تاکہ ان کو یقین رہے کہ ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیموں کو آزماتے رہو کہ ان کے اندر فہم سوجھ بوجھ کتنی پیدا ہوئی، جب تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جائے، دونوں معنی ہیں، جب تک کہ وہ بالغ ہو جائیں یا تب تک وہ گھر گرہستی کے قابل ہو جائیں، اپنا گھر کو چلانے کی صلاحیت میں آ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ پائی جائے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور ان کا مال نہ کھاؤ تم ضرورت سے زیادہ۔ اس سے پتہ چلا ضرورت کے اندر کھانے کی اجازت ہے، اور وہ صورت آگے آ رہی ہے کہ جتنا حق الخدمت معاوضہ لینا چاہتے ہو لے سکتے۔ وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بڑے ہو جائیں گے تو پھر لے جائیں گے، اس لیے جلدی جلدی بالغ ہونے سے پہلے ہی ختم کرو۔
ومن کان غنیا فلیستعفف، جو آدمی ضرورت نہ رکھتا ہو، غنی ہو، فلیستعفف، اس کو چاہیے وہ جہاں تک ہو سکے بچا رہے. ومن کان فقیرا، لیکن جو خود محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، وہ یتیم کے مال میں سے مناسب حصہ لے سکتا ہے، اپنی خدمت کا معاوضہ. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو، فأشهدوا عليهم، تو اس پر گواہ بھی طے کر لیا کرو تاکہ کل کوئی اختلاف نہ ہو. رہی بات اصل حساب و کتاب کی، وکفا باللہ حسیبا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے ہیں، وہ پھر لیں گے کیا کوتاہی کمی رہی. لیکن دنیا میں فتنے فساد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور ایسا کریں گے تو انصاف بھی باقی رہے گا. اللهم تقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا. اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعنايتك.